अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आया नंबर 75 से आगाज कर रहे हैं। इससे पहले अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसको एक दफा देख लेते हैं। वो जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं वो बनी इसराइल को दावत दी गई, बनी इसराइल को दावत दी गई और उसके 2 राउंड्स हमने मुकम्मल कर लिए। यानी कुरान मजीद ने उसको 2, यूं कह लें कि एक दफा दावत का आगाज किया और उसको एक अंजाम तक पहुंचाया, और उसके बाद फिर से नए सिरे से आगाज किया और उसको भी एक अंजाम तक पहुंचाया। जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं वो ये कि यहूदियों को, अहले यहूद को, जो कि उस वक़्त मुसलमान थे पिछली इल्हामी रिवायत के हवाले से, और अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको तमाम जहानों पे फजीलत दी, फ़िरौन से निजात दिलाई, समुंदर को फाड़ा और फ़िरौन की गुलामी से बाहर निकाला, उनके लिए चट्टानों से चश्मे निकाले, मन सलवा ग़िज़ा के तौर पे उनको दिया। ये बड़ी-बड़ी नेमतें हैं जिनका अल्लाह ताला की ज़ात ने इन आयात के अंदर ज़िक्र किया। और उसके बाद जब इन नेमतों से इन लोगों ने मुँह मोड़ा, जैसा कि बछड़े की पूजा की, मन और सलवा को ठुकरा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम की हर हुक्म की नाफरमानी की, और उसके बाद जो आखिरी पैराग्राफ था जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा, उसके अंदर हमें मालूम है कि जब इनके बुजुर्गों के सामने इनसे मीसाक लिया गया और उस मीसाक से इन्होंने कैसे मुंह मोड़ा, गरेज और फरार के रास्ते कैसे इख्तियार किए, अल्लाह ताला की जो शरीयत है, आयात हैं, कैसे मजाक और ठट्ठा किया, ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि जब जब मैं इनको नेमतें दी और जब ये मेरी नेमतों के साथ खड़े हुए, शुक्र के मुकाम पे खड़े हुए, तो मैंने दुनिया के अंदर इनको जज़ा दी है, और जब जब इनको मुंह मोड़ा है इन लोगों ने, तो मैंने दुनिया के अंदर ही इनको सजा दी है। ये जजा और सजा का जो कानून है ये आले इब्राहिम के साथ खास है। इसकी भी बड़ी तफसील के साथ हम इसको देख आए हैं। जब हम पिछली दफा ये पढ़ रहे थे तो उसके आखिर में एक नतीजा निकला था कुरान मजीद में कि इनके दिल जो हैं वो सख्त हो गए हैं, इनके दिल सख्त हो गए हैं। और जब ये सख्ती का जो आलम था उसको आया नंबर 74 में बताया था, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारती औ अशद्दु कसवा, कि इनके दिल इस कदर सख्त हो गए हैं कि गोया कि वो एक पत्थर बन गए हैं या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। यानी इन्होंने जो पुराने जो तौरात की सूरत में इनको अल्लाह ताला की ज़ात ने नेमत दी थी, इनाम किया था इन पे, उसके सामने जो इनका रवैया होना चाहिए था वो आजिज़ी, इनकिसारी और मानने का होना चाहिए था। लेकिन ये कि ये उसके साथ भी मजाक ठट्ठा करते रहे, मेरे रसूल का मजाक उड़ाते रहे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके नतीजे के बाद ये अगली आया आती है जिसको आज हमने पढ़ना है। अफततमाऊना अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम यसमाऊना कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। इसके बावजूद, किसके बावजूद, यानी इनकी इस हठ धर्मी, इनकी इस दिल की पत्थर हो जाना, सख्त हो जाना, इसके बावजूद ऐ मुसलमानों, क्या तुम इनसे तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे? ये वो लोग हैं, इनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता रहा है और उसे अच्छी तरह समझ लेने के बाद जानते बूझते इसमें तहरीफ करता रहा है। लफ्ज आया है यहाँ पे अफातत माऊना, इसमें आ जो शुरू में है ये सवालिया है, और फा जो हर्फ होता है ये पिछली जो बात चली आ रही है तसलसल के साथ उसको जोड़ने के लिए इसको हर्फ अतफ कहते हैं। यानी ये तत्माउना का हिस्सा नहीं,
गो कि हमने इसको राइटिंग में लिख लिया अफततमाउना ते के साथ जोड़ के, लेकिन ये अलहदा से हर्फ है। तो क्या इसके बावजूद, फा का तर्जमा नीचे किया है इसके बावजूद, यानी ये सब कुछ हो चुकने के बावजूद भी ए मुसलमानों, क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारे लिए जो तुमने दावत पेश की है उसको कबूल कर लेंगे? ये नहीं हो सकता। अगर हम देखें कि ये आया नंबर जो 75 है, जिसका अभी मैंने आपके सामने तर्जमा किया है, ये पिछले जो मजमून है तसलसल के साथ चला आ रहा है, वो कहाँ ये फिट बैठती है? तो अगर हम इस पे गौर व फिक्र करें तो ये मुसलमानों को खिताब कर रही है ये आयत। पिछले जो पैराग्राफ्स हमने पढ़े हैं, वहाँ बराह रास्त बनी इसराइल को अल्लाह ताला की ज़ात खिताब कर रहे हैं। लेकिन यूं ही हम इस पैराग्राफ पे आते हैं, तो अब यहाँ पे खिताब जो है, वो बनी इसराइल को नहीं है, बल्कि अहले ईमान को है, जो इस वक़्त इस्लाम कबूल कर चुके हैं। उनके लिए ये खिताब है। जब ये सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है कि जिसमें एक खिताब जो है, वो पहले तो बात किसी और से हो रही है, उसके बाद इसकी डायरेक्शन बदल गई। अब कोई और ऑडियंस है जिसके सामने ये बात कही जा रही है, तो इसको हम इल्तिफात कहते हैं। नीचे लिखा है, यहूद से खिताब के बीच में ये मुसलमानों की तरफ इल्तिफात है। जो अगर आप हाशिया नीचे देखें तो 191 वो ये बता रहा है कि ये पीछे खिताब जो है वो जारी था अहले यहूद की तरफ, लेकिन यूं ही यहाँ पे हम पहुंचे हैं आया नंबर 75 में, तो यहाँ अब खिताब जो है वो बदल गया है। अब ये इल्तिफात है। इल्तिफात का मतलब ये है कि एक ऑडियंस आपके सामने है, जिसमें से यहूद खड़े हैं, जिसमें से जो है ना नसारा खड़े खड़े हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें अहले ईमान खड़े हैं। तो यहाँ पे पहले बात हो रही थी यहूद से, और अब उनकी तरफ से मुंह मोड़ के जो मुसलमान हैं उनकी तरफ बात हो रही है। इसको हम इल्तिफात कहते हैं। ये इल्तिफात पहली दफा नहीं आया यहाँ पे, इसी सूरा के अंदर इल्तिफात ये दूसरी दफा आ रहा है। पहली जो आयात थी, जैसा कि हमें मालूम है, सूरह बकरा जब आगाज होती है तो उसमें जो खिताब है वो बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रहा है। वो आया नंबर 1 से लेके आया नंबर 21 तक चलता है ये खिताब। उसके बाद आया नंबर 21 से लेके आया नंबर 25 तक, 29 तक, आया नंबर 21 से 29 तक ये खिताब जो है, ये जो आगाज होती है आया या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहन्नासु उब्दु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम से ये शुरू होती है। ये हम बड़ी तफसील के साथ पीछे देख आए हैं कि ये मदीना के औस और खजरज जो दो कबीले थे, यहूदी नहीं थे, वो उनमें से बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे, उनके सरदार मुसलमान हो चुके थे, लेकिन स्टिल वहाँ पे कई एक लोग थे जो अभी तक जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो यहाँ पे इल्तफात जो है, ये आया नंबर 21 से 29 तक, ये उस औस और खजरज के उन लोगों से होता है जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, उनको यहाँ पे दावत दी जाती है। उसके बाद आया नंबर 40 के बाद ये खिताब जो है वो यहूद की तरफ मुंतकिल हो जाता है, ये कलाम उनसे हो रहा है। लेकिन जब हम आया नंबर 75 में आते हैं, तो यहाँ पे अब फिर खिताब जो है ना बदल गया है। ये अहले ईमान की तरफ रुख बदल गया है। जब अहले ईमान की तरफ रुख बदल गया है, तो वो किस पहलू से बदला है? अहले ईमान मक्का में मुसलमान हुए, बहुत से लोग जो हिजरत करके मदीना चले आए। ऐसे ही मकामी लोग भी थे औस और खजरज में से जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अब वहाँ पे एक आबादी है, वाज़ आबादी है, जिनको ज़ाहिर हुकूमत भी मिल चुकी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। उस आबादी में अब ये तवक्को लगाए बैठे हैं ये लोग अहले ईमान, कि कुरान जब बराह रास्त अहले यहूद से मुखातब होगा तो यकीनन जो है ना एक असर छोड़ेगा। जब अल्लाह ताला की ज़ात बराह रास्त किसी कौम से, कुछ लोगों से खिताब करेगी, तो एक असर अपने अंदर रखेगी। वो तवक्को है मुसलमान लिए बैठे। यूं ही ये दावत शुरू होती है, दावत का 2 मराहल गुजर चुके हैं, 2 राउंड्स गुजर चुके हैं। उनके सामने बात रखी कि कहाँ से बात का आगाज किया? वो तौरात से आगाज किया और कहा कि तुम्हारे तौरात के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि तुमने एक आने वाले नबी को मानना है। उसी हवाले के साथ जो है ना दावत का आगाज होता है और बात आगे बढ़ती है। जब वो इनकार कर बैठते हैं, यानी कबूल नहीं करते बात को, तो उसके बाद अल्लाह ताला की जात ने उनके
तफसीली तौर पे जो उनका माजी है उनसे वाक़यात उठाए जाते हैं, फिर उनके ज़रिए से इत्माम हुज्जत किया जाता है। जब ये 2 राउंड्स चल चुके बातचीत के, तो उसके बाद अभी तक मुसलमानों के ज़हन में ये तसव्वुर था कि हो सकता है कि किसी अगले स्टेज में ये इस्लाम कबूल कर लें। यहाँ रोक के जो कुछ अभी हुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात ने नतीजा निकाला है। वो नतीजा जो निकाला है, वो अहले ईमान को मुखातिब करके निकाला है और कहा है कि जो कुछ अभी आपके सामने जो पीछे दावत रखी गई है, इनके दिल जो है ना वो पत्थर हो चुके हैं। इसके बावजूद तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे। अफ़ततमऊन अन युमिनु लकुम। तमा का जो लफ्ज़ है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तमा का मतलब होता है तमा रखना, ख्वाहिश रखना, उम्मीद करना, ये इस माने में आता है। तुम तमा रखते हो, तुम ख्वाहिश रखते हो, तो उम्मीद करते हो कि ये ईमान ले आएँगे। अन युमिनु लकुम, यहाँ पे युमिनु का लकुम का जो है ना फ्रेज़ आई है, ये तुम्हारी बात मान लेंगे। युमिनु के बाद अगर बी आता है तो ये एक मुख्तलिफ जो है ना शेड हो जाता है, यानी उसका मुख्तलिफ मीनिंग हो जाता है। जैसे आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पे ईमान लाया। तो जब बी की प्रेपोजिशन आती है तो उससे शेड मीनिंग का डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंग्लिश के अंदर मैं कहूँ टू गिव इन, टू गिव आउट, तो जो बाद में हम पार्टिकल्स लगाते हैं, प्रेपोजिशंस लगाते हैं, उससे मीनिंग बदल जाते हैं। ऐसे ही यू मीनिंग के साथ भी लकुम का जब लफ्ज़ आया, ला जो फ्रेज़ है आई, तो इससे मीनिंग बदल गया। जब बी आएगा तो ईमान लाने के लिए आता है, तो जब ला आए तो ये ईमान लाना नहीं बल्कि ये महज़ मान लेना है। तो यहाँ पे मान लेना है, यानी जो बात तुम्हारा नुक्ता नज़र है, जो दावत तुमने पेश की है, वो तुम्हारी बात को मान लेंगे। या मैं यहाँ हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि अहले ईमान भी दावत दे रहे हैं। यानी जो कुछ यहाँ पे अल्लाह की आयत की सूरत में नाज़िल हो रहा है, वहाँ अहले ईमान, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात, बराह रास्त अल्लाह ताला की ज़ात, ये सब फ़रीक हैं जो इन यहूदियों को उस वक़्त दावत दे रहे हैं। और तुम्हारी बात मान लें, यानी जिसको तुमने मान लिया, तुमने मानने के बाद उसको कबूल कर लिया, तुम्हारे ईमान का हिस्सा हो गया। क्या तुम ये चाहते हो कि ये तुम्हारी ही तरह तुम्हारी बात की तस्दीक कर दें, उसकी तायद कर दें? नहीं, ये नहीं हो सकता। यानी सवालिया जो स्टेटमेंट है, इसी के अंदर इसका जवाब है। वो क्यों नहीं हो सकता कि जो पीछे 2 राउंड गुज़ारे हैं, उसकी बुनियाद पे कहा जा रहा है कि इसके बावजूद भी अब जबकि इनके इस कदर दिल सख्त हो गए हैं, ये हीला-जू हैं, ये अपने नबी के साथ, अपने रसूल के साथ, अल्लाह की किताब के साथ जो मज़ाक, ठट्ठा और हीला का जो इनका मज़ाज है, क्या ये तुम्हारे कुरान आ जाने के बाद क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उसके बाद कहा है वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्माऊना कलाम अल्लाह। इन लोगों के दरमियान जो तुम्हारे इस वक़्त सामईन हैं, एक फ़रीक है जो अल्लाह का कलाम सुनता रहा है, फिर उसकी तहरीफ़ करता रहा है। ये जो यहूद हैं जिनके बारे में कहा कि उनमें से एक फ़रीक है, इस वक़्त कुरान मजीद उनको 2 तरीकों से कैटेगराइज़ कर रहा है। एक फ़रीक तो ये है जिनकी बात अभी हो रही है, ये उलमा की जमात है। इसके मुकाबले में जो अनपढ़ लोग हैं, आम लोग हैं, उनको उम्मी कह रहा है कुरान मजीद, वो आगे चल के अगली आयत में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जिनके बारे में ज़िक्र कर रहा है, ये उलमा हैं। उलमा हैं और ये एक ऐसा फ़रीक है जो अल्लाह का कलाम सुनता रहा है। अल्लाह का कलाम सुनता रहा है, ये नहीं कहा कि अल्लाह का कलाम पढ़ता रहा है। ये नहीं कहा कि अल्लाह की किताब पढ़ता रहा है। जो बात कलाम अल्लाह कहने से जो है ना अदा होती है, इसके अंदर एक अपनाइयत है, इसके अंदर यानी लोगों की अटैचमेंट है। यूँ ही कलाम अल्लाह कहेंगे तो ये ज़्यादा अपनाइयत महसूस होती है। तो गोया कि जब हम कुरान मजीद के अल्फाज़ देख रहे होते हैं, कैसे अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना अल्फाज़ के साथ वो चीज़ें पेश कर रही होती है, वहाँ पे हमने उसको देखना और समझना होता है कि इसकी जगह अगर कोई दूसरा लफ़्ज़ होता, तो वो क्या मफ़हूम और मुद्दा अदा करता। तो यहाँ पे कलाम अल्लाह यानी वो बात जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसानों की इनसे की और उसके लिए लफ़्ज़ लाया है यस्माऊन कलाम अल्लाह। ये अल्लाह का कलाम सुनते रहे हैं। ये लफ़्ज़ नहीं कहा कि ये अल्लाह का कलाम पढ़ते रहे हैं। कलाम जब आया है तो ये सुनने सुनाने की बात होती है। और उसके बाद गो के ज़ाहिर है तौरात की सूरत में किताबें में लिखा गया है, कुरान मजीद की सूरत में किताबें भी मुसहफ़ में भी लिखा जाता है। लेकिन जब हम इसको कहते हैं कि यस्माऊना,
تو یہ सुनने सुनाने का जो अमल है, इसके अंदर और अपनायत हो जाती है। यानी असलन क्या होता है कि जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ रहे होते हैं, तो गोया कि आप सुन ही तो रहे होते हैं, या किसी से सुन रहे होते हैं, या अपनी ही जो है ना किरत होती है, तलावत होती है, उसको भी आप सुन रहे होते हैं। यानी कि इसके अंदर एक मानूसियत सी होती है, आपकी एक अपनायत होती है। यूं ही आप वो कलाम सुनते हैं तो आप पहचान उठते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, जाना पहचाना कलाम है। कोई ऐसी चीज नहीं है कोई जो तहरीर में लिखी हुई है और बस सुनी अनसुनी कर दी, नहीं, बल्कि इसके लिए यस्माउन का लफ्ज लाया गया है कि ये इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और जानते और पहचानते हैं इस कलाम को, और उसके बाद सुम्मा युहर्रिफूनहु, उसके बाद इसकी तहरीफ कर डालते हैं। तहरीफ कर डालते हैं, ये लफ्ज निकला है हरफ से। हरफ एक तो अल्फाबेट जिसके हम एबीसी कहते हैं, उसको भी हम हरफ ही कहते हैं। इसका एक माना होता है कोना, एक किनारा, उसके लिए लफ्ज आता है। इससे एक उर्दू में एक लफ्ज बनता है इनहराफ, वो भी यही इसी से निकला हुआ है। इनहराफ क्या होता है कि आप सीधे तरीके से हट गए। तो तहरीफ भी बुनियादी तौर पे ये क्या होती है कि तहरीफ होती है कुछ लिखी हुई चीज को बगाड़ देना, उसमें इनहराफ पैदा कर देना, वो चीज ना रहे जो वो एक्चुअल हकीकतन वो है, उसको हम तहरीफ कहते हैं। तहरीफ जो है ये दो तरह की होती है, एक लफ्जी तहरीफ होती है और एक मानवी तहरीफ होती है। जब हम ये कहते हैं कि ये लफ्जी तहरीफ है, तो ये किस नौयत की होती है? ये एक जुमला, उसके शुरू में कोई अपने से अल्फाज लगा दिए और जुमले के बाद अपने से अल्फाज लगा दिए, ये भी कलाम की तहरीफ होती है, तहरीर की तहरीफ होती है कि आपने एक जुमला उठाया, आगे पीछे कोई और चीज लगा दी अपने से, ये तहरीफ हो गई। इसकी क्या मिसाल है? इसकी मिसाल ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है। वो हिजरत करके मक्का में आते हैं, अल्लाह का घर बनाते हैं, तो रात के अंदर जा बजा हमें ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं कि आगे पीछे कोई और चीज है, दरमियान में हकीकत बयान कर दी गई। तो गोया कि वहां पे सूरत हाल जो बनी हुई है वो एक तहरीफ शुदा एक डॉक्यूमेंट की जो है ना बन जाती है। ये एक पहलू है लफ्जी तहरीफ का। लफ्जी तहरीफ का एक दूसरा पहलू ये होता है कि लफ्ज जो वहां पे तहरीर के अंदर लिखा गया है उसके स्पेलिंग चेंज कर दिए जाएं, उसकी उसको प्रोनाउंस करने का तरीका बदल दिया जाए। जैसे कि लफ्ज है जो है ना मरवा, सफा मरवा, मरवा को मोरिया या मूरा जो है ना पढ़ लिया जाए। ये मौजूदा जो इंग्लिश है इनकी ट्रांसलेशन बाइबल की, उसके अंदर इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो असल में ये मरवा था और मरवा ही होना चाहिए, लेकिन उस लफ्ज को इस तरीके से बदल दिया ताकि पढ़ने वाले को कोई और ही गमान गुजरे कि नहीं यार ये तो वो लफ्ज नहीं है जो कुरान बयान कर रहा है, जो मुसलमान बयान कर रहे हैं। तो ये भी लफ्जी तहरीफ की एक मिसाल है। उसके बाद जो मानवी तहरीफ होती है वो क्या होती है? मानवी तहरीफ की बड़ी वाज़ेह मिसाल ये कि जो तहरीर लिखी गई है अपने अल्फाज में तो ठीक है, लेकिन जब आप उसको समझने बैठें तो उसका मुद्दा ही बदल दिया जाए। जो कुछ कहने वाले ने कहा है वो बात ही ना मानी जाए और उसके बिल्कुल अपोजिट मीनिंग या बिल्कुल मुख्तलिफ मीनिंग उसको अदा कर दिया जाए। ये मानवी तहरीफ की एक नुमाया मिसाल है। उसके बाद मानवी तहरीफ में कि तहरीर तो ठीक है, लेकिन किसी लफ्ज का दरमियान से अगर जू मानी लफ्ज है, एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, तो वो मीनिंग उठा लेना जो उस कंटेक्स्ट में मुतलका है ही नहीं। उसकी वादी मिसाल जो है वो इब्न का लफ्ज है, जिसका माना बेटा भी होता है, जिसका माना बंदा भी होता है। तो इन्होंने क्या किया अहले किताब ने, उसका माना तब्दील करके, इब्न का माना तब्दील करके बेटे का ले लिया। जब बेटे का ले लिया तो ज़ाहिर है कि अब वहाँ पे तहरीफ हो गई, यानी वो चीज़ तो ना रही। तो ये लफ्जी और मानवी तहरीफ की जो है ना आपके सामने मसाले रखी हैं। यानी ये तमाम तरह की तहरीफात इनकी किताबों में इस तरीके से मौजूद है। ये अल्लाह का कलाम सुनते हैं और उसके बाद तहरीफ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है जो जो जहन में आती है वो ये है कि यानी जो कुछ भी ये कर रहे हैं अहले यहूद, अहले किताब, अपनी किताब तौरात के साथ, इनको मालूम है कि ये असलन किताब कुछ यूं थी और हम इसको यूं बदल रहे हैं। यानी ये उस फरीक की सिफ्त बयान की गई है यहाँ पे कि उस कलाम को सुनती है, सुनने के बाद उसके अंदर तहरीफ कर देती है। तहरीफ कब करती है? मिन बादि मा अकालूहु, उसको अच्छी तरह समझने के बाद, गौर व फिक्र कर लिया, देख लिया कि ये कलाम की नोयत क्या है, इसके अंदर मुद्दा और मफहूम क्या है, इसका माना क्या है,
جب یہ چیزیں سب طے ہو گئیں اس کے بعد انہوں نے تحریف کر ڈالی. یہ اپنے مائکس میوٹ کر لیا کریں، آواز آتی رہتی ہے بعض اوقات بیک گراؤنڈ سے. ہلو شکور صاحب. جی بات کریں. شکور صاحب یہ جب ہم کہتے ہیں آپ نے اچھا ایکسپلین کیا، لیکن یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تحریف کر رہے ہیں، تو وہ کس چیز میں تحریف کر رہے ہیں؟ کیا کوئی نسخہ ہے جس میں وہ تحریف کر رہے ہیں، یا سوسائٹی کے اندر جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کوئی اور مقصد ہے اس کا؟ کیونکہ قرآن شریف میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، فی حکم اللہ ہے. تو وہ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ وہاں ریفر کرتا ہے اور یہاں کہتا ہے کہ یہ لوگ تحریف کر رہے ہیں؟ جی یہ کلام اللہ ہی میں تحریف کر رہے ہیں، اور میں کوشش یہی کی ہے بات کو بتانے کی کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جس حد تک بھی ان کے اندر موجود ہے اسی کی بنیاد پہ ہی جو ہے نا تحریف ہو رہی ہے. یعنی تورات کے حوالے سے تورات یہ کہ اللہ کا کلام ہے یہ مانتے ہیں، اہل یہود مانتے ہیں، اور وہ جب مانتے ہیں تو وہ جب اس کے اندر تحریف کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا بھی پتا ہے کہ ہم کس چیز کی تحریف کر رہے ہیں، کیونکہ لفظ آیا ہے من بعد ما اکلوہ. اصل جو تورات ہے، جو اصل حکم ہے، اصل جو اللہ کا کلام ہے وہاں پہ اس کو سمجھ لیا، دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد اس کے لیے لفظ آیا ہے ما اکلوہ، یعنی اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے. یعنی اس کے شروع میں کیا تھا، بعد میں کیا تھا، اصل الفاظ کے میننگ کیا ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہی کلام اللہ ہے اور یہی کلام اللہ ہے. اور اس کے بعد وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہوں نے جان بوجھ کر انٹینشنلی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ جانتے ہوئے یعنی جان بوجھ کر انٹینشنلی اس کے اندر جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے تورات کا اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں. یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے، یہ والا ٹیکسٹ اوریجنل ٹیکسٹ ہے، یہ اللہ کا ہی نازل کیا ہوا ٹیکسٹ ہے. یہ اہل یہود مانتے ہیں، یہ انہی کے علماء ان کی بات ہو رہی ہے، مانتے ہیں. اس کے بعد جانتے بوجھتے اس ٹیکسٹ میں تحریف کر کے ایک اور ٹیکسٹ، ایک اور تحریر کا وجود دے دیتے ہیں. میری بات سمجھ گئے؟ یعنی یہ کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تحریف جب ہوتی ہے تو یہ محض تحریف نہیں ہوتی. تحریف اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایک ٹیکسٹ کو سمجھ جاتے ہیں، ما اکلوہ، جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بات کچھ یوں ہے، یہی ٹیکسٹ کہہ رہا ہے، یہی ٹیکسٹ کا اپنا وجود ہے، اور اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں اس کو ارادتاً بدلوں گا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو جب آپ ایک چیز کو سمجھ جاتے ہیں، سمجھ جانے کے بعد ارادتاً انٹینشنلی چینج کرتے ہیں، اسی کو تو تحریف کہتے ہیں. یہ تحریف نہیں ہوتی جب آپ ایک چیز کو آپ نے سمجھا اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. بعض اوقات ہوتا ہے، یہ علماء کرام سے بھی ہوتا ہے، عام لوگوں سے بھی ہوتا ہے. ایک بات آپ نے پڑھی اور اس کے فہم میں کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نے کسی اور طریقے سے بیان کر دی، اس کو تحریف نہیں کہتے. یاد رکھنا یہ ایک بہترین ڈیفینیشن ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ دی ہے. تحریف کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب آپ نے اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھ لیا، سمجھنے کے بعد ارادتاً انٹینشنلی پورے مصمم ارادے کے ساتھ اب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اب میں اس ٹیکسٹ کا تیا پانچا کروں گا. جب آپ یہ مصمم ارادہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ٹیکسٹ وجود میں آتا ہے اسی کو تو تحریف کہتے ہیں. وہ بات ہے جو یہاں پہ کہی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو گروپ ہے، یہ جو گروہ ہے جس کی یہ بات ہو رہی ہے، ابھی ان کے بارے میں مکمل بات نہیں ہوئی. آگے کہا ہے وَإِذَا إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا. جب یہی لوگ جو پیچھے تحریف کر رہے ہیں، جب یہی لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا. کیا چیز مان لی؟ یعنی پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ مانیں گے نہیں، اور یہ لوگ خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ مان لیا. کیا چیز مان لی؟ وہ ہمیں دوہرا کہ پورا جب آپ آیت پڑھ لیں گے چیز واضح ہو جائے گی. یہ کہہ یہ رہے ہیں آ کے اصلاً کہ ہم اس نبی کو بحیثیت نبی مانتے ہیں.
ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی ہیں، اور نبی کے جو خصائص ہیں، جو اوصاف ہیں، جس طریقے سے تورات میں لکھا ہوا ہے، اس کو مانتے ہوئے ہم اہل ایمان جو مسلمانوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس بات کو کھول دیتے ہیں کہ یقیناً ایسے ہی تورات میں لکھا ہوا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تم ایک نبی ہو، آپ ایک نبی ہیں، اور یہ نبی وہی ہیں جو تورات میں بیان ہوئے ہیں۔ گویا کہ اپنی کتاب کی بھی یہاں پہ تصدیق ہی تو کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ہماری کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس نبی کے بارے میں وہی چیز ہم تمہارے سامنے کھول رہے ہیں، جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، لیکن خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پیچھے کہا گیا تھا نا کہ تمہیں طمع ہے، امید ہے یہ ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں آمنا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ابھی، یہ اس لحاظ سے نہیں کہہ رہے جو اہل ایمان کہلوانا چاہتے ہیں۔ اہل ایمان یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ تم ہماری بات مانو اور اسلام کو قبول کر لو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو تو مان لیا کہ جو کچھ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ نبی آ چکے ہیں، لیکن یہ کہ ہم ایمان لے آئیں یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ آگے ایک دو پیراگراف کے بعد جو ہے نا یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے، ہماری کتابیں ہمارے لیے، ہم اپنی ہی کتابوں پہ ایمان لائیں گے، اپنے ہی نبی پہ ایمان لائیں گے، اس نبی پہ ایمان لانے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ جن آیات کا تورات سے وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں یہ کہ اللہ کے نبی ہیں، وہاں پہ آج بھی اگر آپ دیکھیں ڈیوٹرانومی میں اس کا جو چیپٹر نمبر 18 جو وہاں پہ ہے، آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پہ تو ان کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ جب وہ نبی آئیں گے تو تم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ اس طرح کا ایک مکلف جو ہے نا اس طرح کا موقف اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو بطور نبی تو مان لیا ہے، اور بطور نبی ماننے کے بعد یہ ہمارے لیے نبی تو نہیں ہے۔ تورات میں ان کا ذکر آیا ہے، یہ اسی ڈسکرپشن کو جو ہے نا فلفل کرتے ہیں، یہ نبی ہم مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہاں مسلمانوں سے اٹھنے کے بعد خلوتوں میں جاتے ہیں، اپنی دوسری محفلوں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ یہ کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہ آپس میں پھر وہ بات کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، اور کیا بات کرتے ہیں؟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان پہ اس بات کو کھول کر بیان کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دی ہے؟ أَتُحَدِّثُونَهُم، کیا تم بات بیان کرنا چاہتے ہو، بات بتانا چاہتے ہو؟ کن کو بتانا چاہتے ہو؟ مسلمانوں کو۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ لوگ بات بتا کے آ چکے ہیں، بات بتا کے آ چکے ہیں، اب اپنی محفلوں میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بات ہو رہی ہے۔ اہل یہود کی محفل ہے، خلوت ہے ان کی، یہاں خلا کا لفظ آیا ہے، تو خلا کا جو معنی ہوتا ہے یعنی اپنی علیحدہ سے ایک میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں یہ بحث ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو اپنی بات ان کو بتائے ہو، یعنی تورات کے اندر یہی لکھا ہے بما فتح اللہ، یہاں لفظ آیا ہے کہ فتح کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، واضح کرنا، بتا دینا، جس کے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، یعنی جو چیز کھول کر واضح کر دی جائے وہ ایک واضح چیز ہے۔ تو یعنی یہ اس چیز کا ان کو اطمینان حاصل ہے، اس اہل یہود کو اطمینان حاصل ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں تورات میں بیان کیا ہے وہ ہم پہ کھل چکا ہے، وہ ہم پہ واضح ہو چکا ہے، اور وہ جو چیز جو واضح ہو چکی ہے یہی تو چیز ہم نے اہل ایمان کو بتا کے آئے ہیں۔ جب تم یہ اہل ایمان کو بتا کے آئے ہو جو تم پہ واضح ہو چکی ہے چیز، تو اس کے بعد لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کیا تم جو چیز بیان کر کے آئے ہو جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہارے لیے تورات میں کھول کر بیان کر دیا اور تم نے اس کو سمجھ بھی لیا ہے، اگر تم یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ گے تو یہ کیا ہوگا؟ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ، یہ تمہارے لیے حجت لائیں گے، تمہارے خلاف دلیل لائیں گے، عِندَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے پاس۔ یعنی کب؟ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ اہل ایمان ہمارے خلاف وہاں پہ اللہ کے ہاں شکایت کریں گے، ہمارے خلاف دلیل لائیں گے،
کہ یہ دیکھو یہ ہیں اہل یہود جن کے سامنے دعوت پیش کی گئی اور انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کر لیا، ہمارے درمیان کھڑے ہو کے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں جو تورات میں بیان جن کا آتا ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ اور جب وہ تورات کو مانا تھا تو ہم نے اللہ کا کلام ہوتے ہوئے مانا تھا، کیونکہ لفظ آیا ہے بما فتح اللہ، اللہ نے کھول دیا، اللہ نے ان کا سینہ بھی کھول دیا، ہاں یہی وہ نبی ہیں جو تورات میں جن کا ذکر آتا ہے۔ اب جب کہ اب بھی نہیں مانو گے تو کل کو قیامت والے دن تمہارے وہاں پوچھ گچھ ہوگی، تمہاری پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بعد ظاہر مواخذہ ہوگا، تمہیں سزا ملے گی۔ تو یہ تم کیوں کام کرتے ہو جس کی وجہ سے کل کو ہمارے خلاف وہاں پہ دلیل آئے اور ہم پکڑے جائیں؟ افلا تعقلون، اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی گویا کہ یہ چیز مزید آگے واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے یہ ان کا یہ تصور کہ اگر ہم یہ چیز چھپا دیں، مسلمانوں سے چھپا دیں، اپنی عوام میں چھپا دیں کہ یہ نبی تو ہماری تورات میں ڈسکرائب تو کیے گئے ہیں، لیکن کیونکہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ہم اس کو کھولیں، اگر ہم اس کو نہیں کھولیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا اور کل کو ہم اللہ کے دربار میں بھی بچ جائیں گے۔ یعنی ان کا خاموش رہنا اسی کے اندر ان کا بلا ہے کہ کل کو ہمارا مواخذہ بھی نہیں ہوگا، کل کو ہمارا مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ساری صورتحال میں، یہ کیسے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی عقل سے کام نہیں لیتے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ دیکھیں اگر ہم ان چیزوں کو کھولیں گے، مسلمانوں کو بتائیں گے، اپنی عوام کو بتائیں گے، تو کل کو ہمارا مواخذہ ہوگا، کل کو ہم پکڑے جائیں گے۔ اگر ہم نہیں بتاتے، خاموش رہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمیں کچھ نہیں کہے گی، یہ وہاں بھی ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ یعنی اس کو ایک عقل مندی کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر اس چیز کو جانتی ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ جس کو یہ چھپا رہے ہیں، کس چیز کو یہ چھپا رہے ہیں؟ یہی بات جو تھی قالوا آمنا، یہ انہوں نے یہ چھپانے کی کوشش کی ہے، اپنی محفلوں میں طے کر لیا ہے کہ ہم اس کو چھپائیں گے، ہم نہیں اس کو کھولیں گے، لوگوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے نہیں کھولیں گے، یہ چھپانے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد وما یعلنون، جو کچھ یہ آپس میں طے کر رہے ہیں، جو انہیں معلوم ہے کہ تورات کے اندر یہ چیز لکھی ہے اور یہ چیز ہم نے کھولنی ہے، یہ بتانی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا سارا کیا کرایا، ان کا سارا بھانڈا جو ہے نا یہاں پھوڑ دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے تو طے کیا تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنی ہے، اس نبی کے بارے میں جو ڈسکرپشن آئی ہے تورات میں نہیں بتانا، خاموشی اختیار کریں گے، عوام کو نہیں پتا چلے گا، اللہ کو بھی نہیں پتا چلے گا، اللہ کو نہیں پتا چلے گا، کل کو ہم پکڑے بھی نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ یہاں پہ چال چلتے ہیں۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور و فکر کریں تو پچھلا جو پیراگراف ہم پڑھائے ہیں یہ اپنے کنٹینٹ میں، اپنے تھیم میں یہ وہی چیز ہے۔ پچھلے پیراگراف میں کیا تھا؟ ہیلا جوئی تو تھی، یعنی ان سے طے کروایا گیا تھا کہ تم نے اس تورات کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو قوت کے ساتھ پکڑنا ہے، دل و جان کے ساتھ جو کچھ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے سبت کی حرمت یعنی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد جو شریعت کا بیان تھا کہ ایک قاتل کے مقتول کو پکڑنا تھا، اس کے لیے گائے ذبح کرنے کے لیے کیا گیا، اس کے لیے ہیلے بہانے آپ لوگوں نے ڈھونڈے، اور یہاں پہ بھی ایک ہیلا جو ہے نا ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ وہ ہیلا کیا ہے کہ اگر ہم خاموش رہتے ہیں اور ہماری خاموشی کی وجہ سے اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہاں کے مسلمان، یہاں کے ہمارے عوام جو ہے ان کو نہیں پتا چلے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی نہیں پتا چلے گا۔ اللہ نے ان کا سارا جو ہے نا پلان اس کو نمایاں کر دیا،
اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تمہاری یہ بات اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا کل کو مواخذہ بھی ہوگا، اور یہ کہ تمہاری بات خاموش رہنے سے مسلمانوں کے درمیان نہیں پھیلے گی یا تمہارے اہل یہود عوام کے درمیان نہیں پھیلے گی، اللہ نے اس کو کھول دیا، جو راز تھا اب وہ راز نہ رہا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یعنی ان کی اس چال کو کھول کے بیان کر دیا۔ یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آگے بات آتی ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اب انہی میں سے، کنہی میں سے، انہی اہل کتاب میں سے امی لوگ ہیں۔ امی لوگ ان پڑھ لوگ ہیں۔ امی کا جب یہ لفظ آتا ہے تو یہ قرآن مجید کے اندر دو طرح کے معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ ایک امی جو غیر اہل کتاب لوگ ہیں، جو عربوں کے اندر رہ رہے تھے، جیسے بنی اسماعیل تھے، ان کے ہاں کو کتاب نہیں تھی پڑھنے کے لیے، وہ پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کرتے تھے، پوری قوم کو جو بنی اسماعیل اہل عرب لوگ تھے ان کو امی کہتے تھے، یہ اہل یہود ان کو امی کہتے تھے، اور ان عربوں نے اس کو قبول کر لیا ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو امی کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ امی کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے جس کا معنی ان پڑھ، یعنی پڑھا لکھا نہ ہونا، ان پڑھ پڑھا لکھا نہ ہونا۔ تو یہاں پہ دوسرے معنی میں ہے جس کو ہم الٹریٹ کہتے ہیں، کہ وہ شخص جو کسی اسکول میں نہ گیا ہو، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، کتاب کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہ جانتا ہو، اس کو لکھ نہ سکتا ہو، تحریر میں لا سکتا ہو، اس کو بھی امی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ امی کا جو لفظ آیا ہے ان پڑھ ہونے کے معنی میں آیا ہے، لا یعلمون الکتاب، یہ کتاب کو نہیں جانتے، کتاب کو نہیں سمجھتے۔ کس کتاب کو؟ تورات کو نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ تقابل کا جو کمپیریزن کا جو اسلوب ہے وہ سامنے رہے۔ تقابل کیا چیز ہے؟ پیچھے جو ہے وہ انہی گروہ کے علماء کی بات ہو رہی تھی۔ علماء ہیں جو کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہو کے پھر وہ تحریف کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھوں کا کام ہے۔ جبکہ جو امی ہوتے ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے، الکتاب کا لفظ آیا ہے، تورات کو نہیں جانتے۔ تو یہ کمپیریزن کا جو مضمون ہوتا ہے، اس سے قرآن مجید کا مبین ہونا، وہ واضح ہونا، یہ اور نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن اس لیے کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہنے دیتا، اپنی بات کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے، کہیں وہ تقابل کا مضمون لاتا ہے، کہیں وہ جملہ معترضہ لاتا ہے، کبھی وہ تضمین لاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ کی جو فہم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اور جو نا گہری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم پچھلے پیراگراف یعنی پچھلی بات سے اس کا کمپیریزن کریں، پیچھے کون لوگ ہیں؟ وہ اہل یہود میں سے اہل کتاب ہیں۔ اب انہی کے مقابلے میں جب امی کا لفظ آئے گا تو یقیناً ان پڑھ کا لفظ آئے گا، یہاں کوئی اور معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے۔ کتاب کو کیوں نہیں جانتے؟ ظاہر ہے کہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی وہ عقل سے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور تحریر کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ لوگ یہ کام نہیں کر پا رہے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے کہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کتاب کے بارے میں۔ ان کے لیے لفظ امی آیا ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ الا امانی، ان کے پاس ان کی تمنائیں ہیں۔ امانی کا جو لفظ ہے یہ امنیہ کی جمع ہے۔ اردو زبان میں بھی اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے تمنا، وہ بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تمنا کا معنی کیا ہوتا ہے یا امانی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ کہ آپ نے کچھ تصورات ذہن میں پال لیے، کچھ اوہام ذہن میں پال لیے، کچھ خیالات ہیں جو ذہن میں پال لیے، اور ان خیالات کو آپ نے حقیقت کا رنگ دے دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ مذہب کے اندر ہو، غیر مذہب میں بھی انسانوں کے اندر یہ عمومی چیز پائی جاتی ہے، اور یہ کوئی منفی چیز ضروری نہیں کہ بعض اوقات منفی ہو یا مثبت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض اوقات اچھی تمنائیں بھی ہوتی ہیں، انسان ہیں، انسان کے اندر احساسات ہیں، جذبات ہیں، اچھی تمنائیں بھی پالتا ہے، بری تمنائیں بھی پالتا ہے۔ یہاں پہ کون سی تمناؤں کی بات کی گئی ہے، کون سی خواہشات کی بات کی گئی ہے؟ یہ ان خواہشات کی بات کی گئی ہے جن کو انہوں نے مذہب کا روپ دے دیا ہے۔ ان خواہشات کو، خواہشات یعنی ایک تصور، ایک خواہش، ایک تمنا جو ذہن میں آتی ہے، اس کے لیے لفظ آتا ہے امنیہ، اور اس کی جمع امانی ہے۔ اچھا،
ایک اس کی دوسرا شیڈ ہوتا ہے، وہ دوسرا شیڈ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب آپ ان تصورات کو، ان خواہشات کو اب آپ نے ایک اسٹرکچر دے دیا، ایک ڈھانچہ دے دیا، اس کی ایک شکل بنا دی، تو وہ آرزوؤں کا مجموعہ بن گیا۔ یہ آرزوؤں کا مجموعہ مل کے کہانیاں ہیں، بے سروپا کہانیاں ہیں۔ جب آپ نے ان کو مذہب کا درجہ دے دیا تو یہ بھی امانی کہلاتی ہیں، یہ بھی آپ کی تمنائیں کہلاتی ہیں۔ بے سروپا حقائقیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ اپنے گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہاں پہ بھی بہت اچھے طریقے سے قرآن مجید نے امانی کی جو تفسیر ہے وہ خود بیان کر دی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ اپنے گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی پیچھے جو امانی کہہ دیا تھا اس کو کھول دیا قرآن مجید نے، یعنی گویا کہ انہوں نے کچھ اپنے تصورات قائم کیے ہوئے ہیں، کچھ حقائقیں ہیں، کچھ کہانیاں ہیں، وہ حقائقیں کہانیاں مل کے ان کا سارا کا سارا مذہب ہے جس پہ یہ بنیاد کھڑی کر رہے ہیں۔ اس پوری آیا کے اندر 78 میں اگر آپ دیکھیں، ان کو جو علماء ہے ان کے مقابلے میں ان کو رکھا ہے اور ان کی مذہب کی حقیقت کھول کے بیان کر دی ہے کہ جب یہ لوگ اپنی بے سروپا کہانیوں کو ہی مذہب سمجھ رہے ہیں تو تمہاری بات یہ کیسے مانیں گے؟ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، تم ان سے تما لگائے بیٹھے ہو، خواہش کر رہے ہو کہ یہ تمہاری بات سنیں گے اور اس کو قبول کریں گے۔ ان میں سے ایک فریق یہ ہے۔ اب آپ دوسرے فریق کی طرف آئیں گے تو کہیں گے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اور اس کے بعد کہیں گے کہ ان میں سے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، کہ تم امید لگائے بیٹھے ہو۔ ایک تو وہ پہلے فریق تھا، انہی میں سے ایک اور فریق ہے، کیا تم ان سے بھی یہی توقع لگائے بیٹھے ہو؟ ان کے ہاں تو مذہب نامی چیز ہی کوئی نہیں ہے، ان کے ہاں بس خواہشات ہیں، ان خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یہی ان کا مذہب ہے۔ یہاں پہ دونوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے علماء کا کردار اور عوام کا کردار، یہ امیین، یہ عوام ہیں۔ علماء اور عوام کا کردار جو ہے یہ دونوں مذہب سے ہٹ چکے ہیں۔ پہلا فریق تحریف کر رہا ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ حقائقوں پہ مبنی کوئی ایسا دین ہے، خواہشات پہ مبنی ایسا دین ہے جس کو یہ قبول کر چکے ہیں۔ اب ان کے ہاں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ کوئی عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے اس نئی دعوت کو قبول کر لیں گے؟ ہرگز نہیں قبول کریں گے۔ یہاں پہ کچھ اور پہلو ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ تقلید کریں، عام لوگ اپنے بزرگوں کی تقلید کریں اور اسی میں ان کا بھلا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں، لا یعلمون الکتاب، ان کو بھی کتاب ہی کو سمجھنا تھا، عام لوگوں کو کتاب ہی کو سمجھنا تھا۔ اور علماء کی کیا ذمہ داری تھی کہ خود دین پہ قائم و دائم رہتے اور عوام کے اندر امانی کو ختم کرتے۔ یہ جو اوہام ہے، یہ جو روایت پرستی ہے، یہ جو حقائق پرستی ہے، اس کا کلا کما کرتے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری ادا نہ کی۔ انہوں نے کتاب کو سمجھنا تھا، اگر یہ کتاب کو سمجھتے، خود سمجھتے، یہ عوام خود سمجھتے، خود بھی دین پہ قائم رہتے، ان کے ہاں یہ امانی نہیں آتی، ان کے ہاں یہ بے سروپا کہانیاں نہ آتی۔ کتاب ہی ہے جس کو علماء کرام کو بھی جڑنا ہے اور عوام کو بھی جڑنا ہے، دونوں کا ٹارگٹ ایک ہی کتاب ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی اور یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے، علماء کرام کو کتاب کو ہی کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اور عوام نے بھی اگر جڑنا ہے تو وہ علماء کی تحریروں سے نہیں جڑنا بلکہ کتاب ہی سے جڑنا ہے۔ جب عوام کتاب سے جڑے گی تو ان کے علماء بھی راہ راست پہ رہیں گے، کیونکہ عوام متنبع رہے، عوام کو علم ہو تو اپنے علماء کو ٹھیک جگہ پہ رکھ سکتی ہے۔ اگر عوام ہی اندھی ہو جائے، امانی کا شکار ہو جائے تو علماء کو کیا ٹھیک کرے گی؟ علماء پھر وہ کام کریں گے جو وہ اوپر تحریف والا کام کر رہے ہیں، عوام وہ کام کرے گی جو اپنی بے سروپا کہانیاں ہیں اسی کو قبول کر کے زندگی گزار دے گی۔ اور ایسے ہی ان کا مذہب ہے، لیکن جب یہ کہ ان کے سامنے کوئی حقیقت آئے گی، کوئی شخص آ کے بتائے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے، تورات یہ کہتی ہے، تو اس وقت پھر جو ہے حقیقت اپنی تمام پردوں سے چھٹ کر سامنے جب آتی ہے
تو اس وقت پھر اس حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ آؤ قرآن کو فرقان بنائیں، میزان بنائیں، اسی کے فیصلہ کریں، تو جو کچھ عوام سے سننا پڑتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اتنا آسان یہ قدم نہیں ہوتا اس کو اٹھانا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھی ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اور تباہی و بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ کتاب کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں؟ کتاب کا ایک معنی تو ظاہر ہے الہامی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس کا ایک معنی خط ہوتا ہے، اس کا ایک معنی قانون اور شریعت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ قانون اور شریعت کے معنوں سے ہے کہ بی ایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، قانون اور شریعت کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ مثلا مطلب یعنی کیا؟ یعنی جیسے ہمارے یہاں فقہ کا تصور ہے کہ بعض اوقات ہمارے یہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس انداز سے فقہی مسائل کو پیش کیا جاتا ہے گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیزیں ہیں۔ ہرگز نہیں، انسانوں کی چیزیں جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو قرآن اون نہیں کرتا، اور نہ ہی یہاں پہ اون کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ فتوے لکھ رہے ہیں، جب یہ شریعت لکھ رہے ہیں، فقہی مسائل لکھ رہے ہیں یہ اہل یہود اور ان کے علماء، اگر تو وہ تورات کی روشنی میں لکھ رہے ہیں تو یقیناً اس کے اندر روشنی ہے، لیکن اگر وہ تورات کی روشنی میں نہیں لکھ رہے تو اس کے لیے یہاں پہ لفظ لایا گیا ہے کہ ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں بعض اوقات وہ قرآن کے اوپر ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، ایسے ہی ان کے ہاں تالمود کی کتاب ہے، ایسے ہی یہود کے ہاں تالمود کی کتاب ہے۔ تورات تو یہ بس پڑھنے پڑھانے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اصل کتاب ان کے ہاں تالمود ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی موجود تھی اور اب بھی موجود ہے، اور یہ اصل سورس اس تالمود کو مانتے ہیں۔ تورات کو تو جیسا کہ میں نے بتایا پڑھنے پڑھانے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ جب یہ یعنی قرآن مجید کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تورات ہے، کتاب ہے جس کو بار بار ان کے سامنے لایا جا رہا ہے، تالمود کو سامنے نہیں لایا جا رہا۔ یہاں پہ بھی یہی جو ہے نا ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ یہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا یہ لکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی تباہی و بربادی ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو کچھ ہم نے اپنی کتابوں میں اس شریعت کی صورت میں، فقہی مسائل کی صورت میں جو کچھ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ یہاں پہ دو باتیں ہیں یہاں پہ جو بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، دوسری بات اس کے بعد اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کو شائع کرتے ہیں، عوام تک پہنچاتے ہیں۔ یقولون یعنی اس کو شائع کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی یعنی پبلش کرتے ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ دو کام، اپنے ہاتھوں سے لکھا، اس کے بعد اس کو پبلش کرنا، لوگوں تک لے کے جانا، اور یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کی بنیاد پہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، اس کی بنیاد پہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ کون سی قیمت حاصل کر لیں؟ یہ کہ معاشرے کے اندر ہمارا اور مقام اور جو مرتبہ ہے، جو لیڈرشپ ہے، یعنی علماء ہیں ایک خاص جگہ پہ بیٹھے ہیں، خاص پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، جب اس خاص مرتبے اور خاص پوزیشن پہ بیٹھے ہیں تو وہ اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ خاص مرتبہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہے، کوئی ہمیں چیلنج نہ کر رہے، ہماری جو لیڈرشپ کی پوزیشن ہے ہم اسی پہ بیٹھے رہیں۔ جب وہ ان کے ہاں اصل چیز ان کی عزت و احترام ہے، معاشرے کے اندر ان کا جو ہے نا مرتبہ ہے جس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، حالانکہ اصل اہمیت کتاب کے سامنے سرنڈر کرنے کی تھی، انہوں نے اپنی جھوٹ موٹ کی چیزیں شریعت کے نام پہ پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کے اس کام کی وجہ سے فویل لہم، تباہی و بربادی ہے، مما کتبت ایدیہم، سبب اس کے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور تباہی و بربادی ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کمایا۔ یہ بھی جو ہے نا یہاں پہ جو اسلوب ہے یہ بھی خوبصورت اسلوب ہے، یعنی جو چیز پیچھے بیان کی گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو پیچھے ان کے ہاتھوں نے لکھا اور کہا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ یہ
अल्लाह की तरफ से है। यानी तशहीर इस तरह कर रहे हैं, दो चीजें जैसा कि मैंने इसको बयान किया, इन्हीं दो चीजों को फिर आगे कुरान मजीद खोला है, फवैलुल लहुम बिमा कतबत ऐदीहिम, जो कुछ इनके हाथों ने लिखा। हाथों ने क्या लिखा था? हाथों ने लिखा था यक्तुबून अल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यकूलून, और उसके बाद कमाया क्या था? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ये कमाया था ना। और कुरान मजीद ने उसको कहा ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, जो कुछ वो कमाते हैं। यानी लिखना भी और उसके नतीजे में जो टारगेट रखे ताकि उनका मकाम और मर्तबा माशरे के अंदर कायम और दायम रहे, ये दोनों चीज़ें उनके लिए हलाकत का बायस हैं, तबाही और बर्बादी का बायस हैं। वकालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामम मअदूदा, और ये भी ये कहते हैं कि हमें आग चंद दिन छुएगी, यानी अगर हमें सजा हो भी गई तो चंद दिन के लिए हम दोजख में जाएंगे, इल्ला अय्याम मअदूदा, चंद दिन के लिए गिने चुने जो ना दिन होंगे हम जाएंगे वहां, कोई हमें हल्की फुल्की सी को सजा हो जाएगी, हमें उसके बाद नजात मिल जाएगी। ये इनका दावा है। और ये कि लन तमस्सन, ये लन का लफ्ज लाया गया है, यानी हरगिज नहीं होगा कि ये आग हमें छुए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कि ये हुआ भी तो चंद दिन के लिए जाएंगे, कोई और सजा हो जाएगी, छूट कर वापस आ जाएंगे। और उसके बाद कहा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया हुआ है, अल्लाह की तरफ से कोई अहद तुम्हारे साथ उतरा हुआ है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात उस अहद के खिलाफ जाएगी तो वो ऐसा नहीं कर सकती। फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, यानी अगर अल्लाह ने कोई अहद किया है तो उसकी मुखालफत जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात नहीं कर सकती। अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, या ये कि तुम अल्लाह ताला की ज़ात पे कोई ऐसी चीज़ घड़ के लगा रहे हो जिसके बारे में तुम्हें खुद मालूम नहीं है। अम तक़ूलूना अलल्लाह, काला यकूलू के बाद अला का जब सिला आता है, इस तरीके से प्रपोजिशन आती है, तो इसका माना होता है गढ़ के कोई चीज पेश करना किसी के बारे में, तो इसको हम तोहमत कहते हैं, इसको हम बुहतान कहते हैं। नीचे अगर तर्जमे में देखें तो यही लिखा है तुम अल्लाह पर ऐसी तोहमत बांध रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ इल्म नहीं है। तुम्हें कुछ इल्म नहीं है, यानी ये तो तुम्हें मालूम है कि तौरात में मौजूद होगी तो तुम्हें इल्म होगा, ये तो हम पीछे मान आए हैं, ये मानते हैं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है डिस्क्रिप्शन के हवाले से था, तो तौरात में होगी तो वो उसी को जो है ना समझेंगे ना कि ये वाकई ऐसी चीज है। तो जब वहां पे मौजूद नहीं है मा ला तालमून, जिनके बारे में तुम्हें इल्म ही नहीं है, कि यानी तौरात में मौजूद ही नहीं है, तो तुम जो कुछ पेश कर रहे हो ये अल्लाह पे तोहमत लगा रहे हो। और जब ये तोहमत लगा रहे हो, किस चीज की तोहमत? कि हमारे जो कुछ भी हम करेंगे हम बख्श दिए जाएंगे, हम माफ कर दिए जाएंगे, हमें आग नहीं छू सकती। अगर गए भी तो चंद दिनों के लिए जाएंगे, हल्की फुल्की सजा होगी, छूट जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहलवाया जा रहा है कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहलवाया जा रहा है। और हवाला कहाँ का मांगा जा रहा है? तौरात का मांगा जा रहा है। वो कह सकते थे कि हमारी अपनी उलमा की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब हवाला मांगा गया तो तौरात का मांगा गया है। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, यानी उनकी तौरात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई रेफरेंस मांगना है तो तौरात ही से मांगेंगे, उलमा की किताबों से नहीं मांगेंगे। वो तौरात से है, यानी गोया के यहाँ एक बेस लाइन फ्राहम कर दी गई है कि जो कुछ उस वक्त तौरात मौजूद है उसकी बुनियाद पे डायलॉग हो रहा है, उसकी बुनियाद पे बात हो रही है। और वो तौरात को जो कुछ भी है वो उसको सामने रखते हुए सारी दावत इनको पेश की जा रही है। ये कुरान ही है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है। जब दावत पेश करती है तो वो इस तरीके से दावत पेश करती है, यानी जो कुछ मौजूद है पहले से तौरात की सूरत में, उसकी बुनियाद पे है सारी की सारी दावत खड़ी की गई है अहले यहूद के लिए। हो सकता था कि अल्लाह ताला की ज़ात ये कहती कि तुमने इस कुरान को नहीं माना, तुम तो हो ही दोज़खी, तुम तो हो ही जहन्नमी, ये हमारा वतीरा है मुसलमानों का, लेकिन कुरान का वतीरा नहीं है। कुरान मजीद को कितनी मुशक्कत पेश आ रही है यहाँ पे। पूरे पूरे अगर सूरह मायदा तक आप पढ़ के देखें तो कई एक जो जो सेपारे हैं
جو قرآن مجید نے مخصوص کیے ہیں اہل یہود کے لیے، ان کو آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ابھی تک ان پہ کافر ہونے کا جو ہے فتویٰ نہیں دیا، جس طرح ہم جو ہے نا دے دیتے ہیں۔ ان کو ہر طریقے سے جو ان کی کتاب پہ مبنی تعلیمات ہیں وہ ان کو پہنچائی جا رہی ہیں، ان کے رویے ہیں ڈسکس کیے جا رہے ہیں، ان کا ماضی ہے جو ان کے سامنے لایا جا رہا ہے، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو وعدیں سنائی جا رہی ہیں، ان کو واپس لایا جا رہا ہے کہ تورات کی طرف آئیں، اس کو قبول کریں۔ اور جب یہ اس کو قبول کریں گے تو قرآن کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہ اصل جو باؤنڈری ہے وہ یہ کہ جو مخاطب ہے آپ کا، پہلے اس کو اس جگہ پہ لائیں، پھر اس کے ساتھ بات کریں۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ہمارے درمیان کبھی بھی قرآن جو ہے وہ اس طرح ڈسکس نہیں ہوتا۔ یعنی دوسرے فریق کو اگر آپ نے بات کرنی ہے، کوئی کنوینس کرنا ہے، تو پہلے اس جگہ پہ لائیں جس جگہ پہ دوسرا فریق ایک بات کو مان لے، اور اس کے بعد اپنا نقطہ نظر پیش کریں۔ بنیادی چیز یہ ہے، وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، وہ ان اہل یہود کے لیے تورات ہے، ہمارے لیے قرآن ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ تم نہیں لا سکتے تو نہیں لا سکتے، تو کہا بلا، کیوں نہیں؟ تمہیں سزا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تمہیں سزا لازمی ہوگی۔ بلا یعنی بلکہ جس طرح اردو میں آتا ہے ایسے یہاں پہ لایا گیا ہے کہ لازمی ہوگی۔ نیچے ترجمے میں لکھا ہے ہاں کیوں نہیں۔ ہاں کیوں نہیں یہ اردو میں لکھ دیں گے تو شاید اتنی وزن محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب بلا کہیں گے ایسے میں جس طرح یہاں پہ پیچھے بیان ہوا ہے اس کو آگے جوڑیں گے تو اس کے بعد یہ چیز واضح ہو کے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں تمہیں سزا ہوگی، لازمن ہوگی۔ میرا سزا کا قانون کوئی اور ہے، یہ تمہارے ڈیفائن کیے ہوئے قوانین نہیں ہیں۔ میرا جو سزا کا قانون ہے وہ اس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے۔ من کسب سیئۃ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ جس کسی شخص نے کسی برائی کو اختیار کر لیا، سیئہ کا لفظ ہوتا ہے برائی، واحاطت بہ اور اس برائی کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور خطیئتہ اور اس برائی کا جو گناہ ہے اسی کے اندر وہ اٹھتا بیٹھتا رہا، فاولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو نار میں پڑنے والے ہیں۔ یہاں پہ بھی انڈائریکٹلی کہا ہے ان یہودیوں کو، من کا لفظ لا کے کہا ہے۔ من کا معنی ہوتا ہو ایور، مطلب یہ نہیں کہ تمہیں ٹارگٹ کر کے کہ تم ہی دوزخ میں جاؤ گے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن نے یہاں پہ قانون بیان کر دیا ہے، اور یہ قانون سورہ مائدہ تک بار بار ہم اس قانون کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، بار بار آئے گا۔ یہ قانون بڑا اہم قانون ہے اور ہمیں بھی سمجھنے کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ کیا دوزخ میں جانا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جو بندے کو دوزخ لے جاتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک برائی میں پڑا، برائی ایکس وائی زیڈ ہو سکتی ہے، بے شمار برائیاں ہیں، قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ کوئی بھی برائی میں پڑا اور اس کے بعد اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا، احاطہ کر لیا یعنی کہ وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو گئی۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، کوئی ایک آفیسر ہے، راشی ہے، رشوت لیتا ہے، صبح سے شام تک یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں نے رشوت کیسے لینی ہے، اور ہر وقت اس کے ذہن میں یہ چیز سمائی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ چیز صورتحال بنی ہوئی ہے تو اس کے گناہ نے ڈیرا ڈال لیا ہے، وَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، یعنی اس کے گناہ نے اب ڈیرا ڈال لیا ہے، اب اس کا احاطہ کر لیا، اس کو سراؤنڈ یعنی تمام سائڈوں سے سراؤنڈ کر لیا اس کو، جو ہے نا کہ اب اس کے علاوہ اس چیز سے نکلنے کا اس کو کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر یہ جو ضمیر ہے یہ مر جاتا ہے، جب انسان پتھر دل ہو جاتا ہے۔ نظم کے اندر رکھیں تو جو پچھلا پیراگراف تھا وہ پتھر دلی تھی، اس کے بعد پتھر دلی کس چیز پہ؟ کہ یہ ہیلے بہانے کرتے آئے ہیں، یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے آئے ہیں، پتھر دل ہو چکے ہیں، یہ نہیں مانیں گے۔ اور کیونکہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی جو ہے نا اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ تحریف کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، رسول کو نہیں جانتے، اپنی کتاب کو نہیں جانتے۔ جب یہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے تو یہی چیز جو ہے ان کو دوزخ کی طرف لے کے جائے گی۔ یعنی یہ کہ انسان کسی گناہ میں پڑتا ہے اور ہر وقت اسی گناہ کے اندر جو ہے نا اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو انسان اختیار کر لے تو دوزخ تک لے جاتی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پہ۔ لیکن اگر انسان سے ایک دفعہ غلطی ہوئی،
2 دفعہ غلطی ہوئی، اس کا ضمیر جاگ اٹھا، توبہ اور انابت کی طرف آ گیا، تو یہ اصل انسانیت ہے، یہ اصل انسانیت ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو قصہ پیچھے بیان کیا گیا تھا وہ بھی تو یہی تھا کہ غلطی ہوئی، خطا ہوئی، لوٹنا ہی انسانیت ہے۔ لیکن اگر شخص اپنی اس خطا کے اندر بیٹھا رہا، اس نے ساری زندگی اسی میں گزار دی، تو یقیناً جو ہے نا وہ پھر اصحاب النار ہوگا، ہم فیہا خالدون، وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان کے مقابل، کن کے مقابل؟ یہ جو یہودیاں کا اوپر جو ہے نا رویہ ہے، ان کے مقابل جو اہل ایمان ہیں، وہ خواہ کوئی بھی ہوں، خواہ وہ یہود میں سے ہوں، خواہ وہ اسلام میں سے ہوں، جس طرح یہاں پہ بیان ہوا ہے آیا نمبر 82 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی اہل یہود کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آیا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، خواہ وہ تورات پہ عمل پیرا ہیں، خواہ وہ قرآن پہ عمل پیرا ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنتی، وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں، وہ کمپیریزن جو ہے وہ آیا نمبر چلتے ہیں ابھی ہم، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آیا نمبر 62 ہے، جب ان کا پہلا راؤنڈ چلا تھا دعوت کا، اور آخر میں کہا تھا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ جب یہ آئی تھی تو یہ پہلے راؤنڈ کے آئی تھی، بعد میں آئی تھی، اور جب ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ایگزیکٹلی اسی طرح کی یہاں پہ بھی آیا ہے، بلکہ اس کو بالکل اس کے اپوزٹ انداز میں بیان کیا ہے، بلا من کسب سیئات وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ یہاں پہ کہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابئین ہوں، اہل ایمان ہوں، کوئی بھی شخص جو گناہوں میں پڑا اور گناہوں نے ہی اس کا احاطہ کیے رکھا، وہی لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے برعکس جو ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، صالح اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ۔ یہ خوبصورت کمپیریزن ہے، یعنی نظم کے اندر رہتے ہوئے کتنی اچھی طریقے سے قرآن مجید جو ہے آپس میں چیزیں ریلیٹ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ یہ وہ نظم کی خوبی ہے، جب آپ نظم کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے ہیں تو چیزیں خود کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، قرآن آپ کے سامنے واضح ہو کر آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوال ہو تو لے لیتے ہیں۔ جی شکر صاحب، ایک کوشچن ہے،